اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں نوٹیفائڈ ہیں، ممنوع ہیں، اور جو چیزیں ممنوع ہیں ان کے بغیر ہمارا کام آرام سے چل سکتا ہے۔ جن چیزوں کے بغیر اللہ بندے کا کام نہیں چل سکتا، اللہ ان کو منع نہیں کرتا۔ اور جن چیز دیکھیں، کھانے پینے کے بغیر بندے کا کام چلے گا نہیں، تو کھانے پینے کی اجازت دی، البتہ حدود بتائیں، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا۔ لیکن کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں کھانے کی ان میں کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی، بازار نہیں، جنگل میں۔ اب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے صاف منع کیا ہے، اگر ان کو کھائے گا تو زندہ رہ سکتا، نہیں کھائے گا تو مرے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی ایسی چیز سے نہیں روکتے جو اس کے لیے جس سے رکنا ناممکن ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ وہ مردار کھانا جو ممنوع ہے، لیکن اب بندے کے لیے اس کے سوا چارہ، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے اجازت دے دی کہ بس اتنا کھا لیو جس سے زندہ رہ سکو، اس سے زیادہ مت کھانا، اور مزے کے لیے مت کھانا، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں ممنوع ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جن سے بندہ رک سکتا ہے، اور ان کے کرنے میں بندے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، نقصان ہے۔ ہاں، نفس خوش ہوگا، تھوڑی دیر ایک مزہ آئے گا تو بس، باقی کچھ نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے، اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، چاہے چلتے پھرتے دیکھے یا موبائل میں دیکھے۔ بتائیے، ان سے ہمیں باز رہنا اور نہ دیکھنا یہ ہمارے بس میں ہے کہ بس سے باہر ہے؟ بس میں ہے، جبھی تو اللہ نے منع کیا۔ دیکھو، اللہ نے ضابطہ بنایا، جو بندے کے بس میں نہیں ہے اللہ اس کا مکلف نہیں بناتا۔ اگر کسی کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کرنا بندے کے بس میں ہے، اگر نہ ہوتا تو اللہ حکم ہی نہیں دیتا۔ اور جس کام کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ منع کرنے کا مطلب ہے کہ اس کام سے رکنا بندے کے بس میں ہے، اگر نہ ہوتا تو اللہ منع نہ کرتا۔ تو اما من طغى، جس نے سرکشی اختیار کی، زندگی گزارنے کے جو حدود ہیں ان کی رعایت نہیں کی، آزاد زندگی گزار رہا ہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور آخرت کے بجائے کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ یہ جو بندہ موبائل دیکھتا رہتا ہے اور اس میں گندگیاں دیکھتا ہے، یہ کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے؟ بیکار۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس آمدنی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کما رہا، چلو اس کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو موبائل میں گندگیاں دیکھ رہا ہے اور آخرت کے مقابلے اس گندگی کو ترجیح دے رہا ہے، بتا فائدہ کیا ہے اس کا؟ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی، آزاد زندگی گزاری، وہ آثر الحیات الدنیا، اور آخرت کے بجائے کس کو ترجیح دی؟ دنیا کو۔ اور دنیا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا نئے قمارو نقرو فرزند زن، مال دولت اولاد، اس کا نام دنیا نہیں، بلکہ دنیا ہر وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کی یاد سے کیا کرے؟ غافل۔ ورنہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن کی شان بہت اونچی، انبیاء کے بعد
ان کے پاس بھی بہت سو کے پاس دنیا ہوتی تھی، وہ بھی تجارت کرتے تھے، لیکن اللہ نے خود گواہی دی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن، کہ ان کو اللہ تجارت خرید فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے، اور یہ جو غفلت میں ڈالنے والی دنیا، اللہ حفاظت کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حضور علیہ السلام نے لعنت کرنے سے منع کیا ہے. لعنت کی بددعا بہت بری. بلکہ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں بہت دیکھا، کچھ صدقہ ودقہ کیا کرو. عرض کیا لما یا رسول اللہ، کیوں؟ تو فرمایا تکثر لانا، تم لعنت کا زیادہ استعمال کرتے ہو. عورت کبھی بچے کو، کبھی برتن کو، کبھی فلاں چیز کو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں. تو لعنت کا استعمال کوئی پسندیدہ، لیکن حضور علیہ السلام نے خود جن چیزوں پر لعنت فرمائی وہ کتنی سنگین. کیا فرمایا؟ لُعِنَ عَبْدُ الدِّینَارِ وَعَبْدُ الدِّرْہَمِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لعنت ہو دینار کے بندے پر. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْہَمِ، چاندی کا سکہ. دینار کے بندے پر لعنت، درہم کے بندے پر لعنت. وَعَبْدُ الْخَمِيسَةِ، عمدہ قسم کی چادریں ہوتی تھی، عمدہ لباس، جو اس کا بندہ ہو اس پر بھی لعنت. ان اوتی رضیہ، اگر اس کو مال ملا، دولت ملی، لباس ملا، گاڑیاں ملی، بنگلے ملے تو رضیہ، خوش ہے. اس زمانے میں مالی غنیمت میں سے یہ ساری چیزیں ملے، خوش ہے. وَإِن لَّمْ يُؤْتَ غَضِبَ، غضب دی، اور اگر نہیں دیا تو بہت ناراض ہو جاتا ہے. پھر حضور فرمائے تَئِسَ وَانْتَكَسَ، یہ ایسا بندہ ذلیل ہو، حضور بددعا دیتے ہیں، سرنگو ہو. اذن تقشا، اذا شیکا فلن تقشا، اگر اس کو کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی بددعا ہے کہ اس کو کانٹا چبھے تو وہ نکلے ہی نہ، چبھا ہی رہے. اور ایک یہ کہ دوسروں کو اگر اس کو کانٹا چبھے نکالنا مت. تو اس لیے دنیا کا بندہ، دنیا کے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کا سے اتنا مست ہو گیا وہ اللہ سے غافل. اب اس کو حلال و حرام کی تمیز ہے ہی نہیں، جائز ناجائز کی تمیز ہے ہی نہیں. اور اسی مال دولت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. اسی کو فرمایا عبد دینار و عبد مال، دولت، کپڑے، گاڑی، مکان، بنگلے کا بندہ ہے. یہ مل گیا تو بس خوش ہے. آخرت واخرت اعوذ باللہ ہے. اسی کو وہ آثر الحیاتت، منع نہیں کمانا. بس دو چیزیں ہیں، ایک کمائے حلال، دوسرے کمانے کو زندگی کی ضرورت سمجھے، بس پھر اجازت ہے. کمانے میں ایسا نہ لگ جاوے کہ اصل جو آخرت کی کمائی تھی اس کو بھول گیا، اللہ کی رضا آئی اس کو بھول گیا، دنیا میں ایسا مست ہو گیا، چاہے حلال ہی کما رہا ہے وہ بھی تباہ ہے. حرام کا تو ہے ہی. اور آگے کیا فرمایا؟ دوسرا طریقہ ہے محتاج زندگی. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی انہیں بھی بنائے. ہر وقت اس کو یہ دل دماغ میں
یہ عقیدہ بیدار رہتا ہے کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر کسی کو، اور اپنی زندگی، جوانی، کمائی، حساب، علم کا کمائی، خرچ اور علم کا حساب دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب دہی کا استحضار۔ جب کوئی ماتحت حاکم ہوتا ہے اور آگے اوپر کوئی بڑا افسر ہے، وہ بڑا افسر اصول کا بڑا پابند ہے، اس کو کام بالکل ٹھیک چاہیے، وہ گڑبڑ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ وقت کی نگرانی، سی سی کیمرہ، ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو اس کی ماتحتی میں کام کرنے والے جتنے ہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل چوکنا، جبکہ اس کی عادت ہے کہ وہ ہفتے کے بعد آپ کے ہفتے کی پوری کارکردگی کو دیکھے گا، اور ہوستا آپ کے سامنے کیمرہ کھولے اور ہفتہ بھر کی ڈیٹیل آ جائے، اس کو یقین ہے کہ آ جائے گا، تو کیا اثر پڑے گا؟ اسی کو کہتے ہیں جواب دہی کا استحضار۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو جواب دہی کا استحضار ہو کہ بھئی ایک وقت آنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کیا، جو جانتے تھے اس پہ عمل کیا کیا۔ اب جواب دی کے استحضار کا اثر پڑ گیا۔ کیا اثر پڑ گیا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ اس کا نفس جو آزادی چاہتا تھا، اس نے اپنے نفس کی آزادی پر کیا لگائی؟ پابندی، کہ بھائی نہیں، آزادی ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت میں وہ آزادی ہے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود حدیث میں آتا ہے أَعَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جو آزاد زندگی نہیں گزارتے بلکہ محتاج زندگی، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، سوچ سمجھ کر دیکھنا، سوچ سمجھ کر بولنا، سوچ سمجھ کر ہر چیز کو سوچ سمجھ کر آخرت کو سامنے رکھ کر کیا تیار کیا؟ فرمایا مالا عین رأت۔ دو طرح بیان فرمایا، ایک تو قرآن پاک میں کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بندہ چاہے گا وہ سب ملے گا، جو چاہے گا، یعنی نفس میں جس چیز کی خواہش ہوگی، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں جو خواہش جس بندی کی جنت میں پیدا ہو جائے، خواہش آ جائے، فوراً بغیر کہیں۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور سب جو وہ مانگے گا۔ ایک تو جو چاہے گا دل سے، مانگا نہیں، دل میں خیال ہے وہ ہونا چاہیے، ہو گیا فوراً، اور ایک زبان سے مانگے۔ لیکن بندہ زبان سے وہ مانگے گا یا دل سے وہ چاہے گا جو اس کے خیال میں ہو، اس سے آگے تو نہیں مانگے گا۔ تو اللہ یہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ملے گا کیا؟ مالا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اس کو بندہ زبان سے مانگ سکے گا، دل سے چاہ سکے گا؟ یعنی جو مانگے گا وہ تو ملے گا، اور جس کی خواہش کرے گا وہ کرے، لیکن ظاہر وہ ان چیزوں کی خواہش کرے گا جس کو کبھی دیکھا ہو، جس کے بارے میں کبھی سنا ہو، یا جس کا کبھی دل میں خیال آیا ہو، وہ تو سب ملے گا۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں فرمایا اللہ نے وہ عطا کروں گا مالا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک بھی نہیں آیا۔ لیکن یہ سب کب ملے گا؟ جب بندہ دنیا میں کون سی زندگی گزارے؟ آزاد کے محتاط،
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن، کہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. جیل خانے میں آزادی ہوتی ہے، پابندی. تو مومن کے لیے دنیا جیل خانہ، یہاں بھی پابندیاں. لیکن وہ پابندی سزا ہے، اللہ حفاظت کرے. اور یہ پابندی اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن شروع میں نہیں لگے گا. شروع میں جب بندہ ان پابندیوں کا اپنے اوپر نافذ کرنا شروع کرتا ہے تو تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت. لیکن یہ ہمت کرتا ہے اور نفس کی مخالفت کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کو وہ پابندیاں ایسی مزیدار لگتی ہیں، اب وہ اس کے بغیر اس کے لیے جینا ہی مشکل، جینا ہی مشکل. جب بندہ کوئی نماز پڑھے گا نا، پہلے آج فجر کی جماعت، بتائیے کس کس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. او ماشاءاللہ، اکثر نہیں پڑھی ہے، تھوڑے بہت ہیں، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ صبح آج رات چھوٹی ہے، صبح اٹھنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے، ہر کسی کو مشکل ہوتا ہے. 50-60 سال ہو گئے عمر کے، لیکن صبح بھارا انسان ہے. لیکن جن کو اللہ نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان کے لیے نماز کے بغیر جینا مشکل. جتنا صبح اٹھنا مشکل، یہ تو معمولی، اب یہ اتنا مشکل نہیں رہا، لیکن اب نماز کے بغیر جینا مشکل. اللہ ہم سب کو ایسی نماز کی محبت عطا کرے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کا اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، پھر اس کے لیے شریعت طبیعت بن جاتی ہے. شریعت کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت. کیا مطلب؟ بھوک لگتی ہے سب کو کہ نہیں؟ جب بھوک لگی تو اس وقت کھانے کی فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے، کھانے کے فوائد بیان کرنے پڑتے ہیں. نہیں بس جہاں کھانا سامنے آ گیا فوراً، بلکہ اگر 1 کلومیٹر دور بھی کھانے کے لیے جانا پڑے تو جاتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت ہے. جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس کی بھوک کا علاج، بہت زیادہ بھوکا بھوک سے مر رہا ہے، اور ابا جان کہہ رہے ہیں بس چلو اب نکاح پڑھیں گے، آج ہی تمہاری رخصتی ہوگی. وہ بندہ کہے کہ مجھے بیوی فی الحال نہیں چاہیے، مجھے تو کیا دے دو؟ کھانا. بیوی سے اس کی بھوک اگر مٹ گئی تو اس کا مطلب ویسے جھوٹی بھوک ہے. جب سچی بھوک ہوگی وہ نہیں مٹے گی. ایسی پیاس لگی ہے بہت زیادہ، پیاس سے تڑپ رہا ہے، آپ کسی نے لا کر شاندار وازوانہ پیش کیا تو وازوانے سے اس کی بھوک پیاس بجھے گی؟ اور زیادہ لگے گی اگر کھا لیا. اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی اور اگر کسی کو پیاس نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ بیمار ہے. یہ طبیعت ہے. تو ایسی جب بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے اور آزاد زندگی کے بجائے محتاج زندگی، پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے شریعت اس کے لیے طبیعت بن جاتی ہے. اب اس کو فجر کی اذان ہوتے ہی نماز کی بھوک لگ گئی. نماز کی بھوک لگ گئی. اب جب تک یہ اٹھے گا نہیں اس کی بھوک ختم ہوگی. اب جو گیا استنجا کیا، وضو کیا، مسجد گیا، اب نماز والی بھوک اس کا ہو گیا مداوا. لیکن ایک ہوتا ہے ایک عام بیچارہ غریب آدمی، اس کو اگر وہ ساگ ہاگ ود مل جائے تو اس کا کام چلے گا. لیکن جو بڑے رئیس صاحب ہوتے ہیں ان کے یہاں 3 4 5 سالوں سے کم نہیں چلتا. اگر ان کو صرف ساگ مدد سے کم ساگ دے دیں گے اور چاول دیں گے وہ نہیں کھائیں گے. اور طلبہ سے پوچھو ان کو یہ وازوانہ لگتا ہے. تو اس نے نماز تو پڑھی لیکن اس کا مزاج اب
شاہانہ بن چکا ہے. اب نماز والا معاملہ تو پورا ہو گیا، اب لیکن اس کی طبیعت اٹھنے کو نہیں چاہتی. جیسے کھانا کھا لیا، اب اس کو پھل فروٹ چاہیے. اب جب تک یہ تسبیحات نہیں پڑھے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا، ابھی اس کا جی نہیں بھرتا. اب تسبیحات سے فارغ ہو گیا، اب اس کو تلاوت کی بھوک لگ گئی. جب تک تلاوت نہیں کرے گا اس کا جی نہیں بھرتا. اب تلاوت بھی ہو گئی، اب جا سکتا تھا لیکن اتنے میں عشاء کا وقت، اب اس کو عشاء کی بھوک لگ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت، شریعت کیا بن گئی اس کے لیے؟ طبیعت. اور طبیعت بن گئی شریعت. کیا مطلب؟ یعنی اب اس کی طبیعت انہی چیزوں کو مانگتی ہے جن کی شریعت کیا دیتی ہے؟ اجازت. جو ماشاءاللہ شریعت کا پابند ہو اس کی طبیعت گندے تعلقات کی طرف چلے گی نہیں، کیونکہ اس کی طبیعت کیا بن چکی ہے؟ شریعت. موبائل کے غلط استعمال کی طرف وغیرہ وغیرہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک ہے آزاد زندگی اور ایک کیا ہے؟ مومن بندے کا کام کیا ہے؟ تو میں کہہ رہا حدیث میں آیا تھا الدنیا سجن، کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. تو قید خانے کی جو سزائیں ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ تو ہے عذاب، وہ ہے سزا. اور یہ جو مومن بندے پر شریعت کی پابندیاں ہیں، یہ سراپا رحمت، سراپا رحمت. جب کوئی بندہ ان پابندیوں کو اپنے اوپر اچھی طرح لاگو، پھر اگر اس کو کوئی کروڑوں اربوں روپے دے دے، عہدے پیش کرے، منصب پیش کرے، گاڑیاں پیش کرے کہ یار تم ان پابندیوں سے باہر نکل آؤ، وہ تو اس چیز کو سن ہی نہیں سکتا. اگر اس کے بس میں چلے تو اس پیشکش کرنے والے کے سر پر جوتے بجا بجا کر اس کے دماغ کو درست کرے گا. اس نے کہی ایسی بات کیوں کہ میں شریعت کی پابندی الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ باہر نکلوں. تو ہمارا نفس کیا چاہتا ہے؟ آزاد زندگی. اور شیطان نے تو قسم کھا رکھی، پہلے تو اللہ سے کیا مانگی؟ مہلت. جب اس کو راندہ درگاہ کر لیا گیا، کیا کہا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک کیا دے دے؟ مہلت. قال انک من المنظرین الی یوم، ٹھیک ہے ایک متعین وقت پر تم کو مہلت. اب کیا کہنا ہے؟ قال رب بما اغویتنی، یا اللہ آپ نے اس سب سے کہ مجھے آپ نے مردود کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا اس آدم کی وجہ سے. لآتینہم، قسم کھائی ضرور بھی ضرور آؤں گا میں تیرے بندوں کو. لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ اکثر بندوں کو پورا شکر گزار. البتہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ شیطان نے پہلے ہتھیار ڈال دی. کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو آپ کے مخلص منتخب بندے ہیں ان پر میرا بس. اور اللہ نے بھی کہہ دیا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، ارے شیطان جو میرے ہیں ان پر تیرا بس. اب اگر ہم یوں چاہتے ہیں کہ شیطان کا ہم پر بس نہ چلے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم وہ بندے بن جائیں جن کو کیا کہا اللہ نے؟ میرے بندے. اور یہ بندے کیسے بنیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطے مقرر کیے ہیں، ان ضابطوں کا اپنے اوپر لاگو کرتا رہے. نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے. فرمایا جب یہ میرا بندہ مجھے بہت یاد کرتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ جو میں نے فرائض لازم کیے ہیں، واجبات، ان کو تو یہ بندہ کرتا ہی کرتا ہے.
ان سے بھی میرا محبوب بن جاتا ہے. لیکن میرے بندے کا مزاج اب ایمانی اعتبار سے کیا بن گیا؟ شاہانہ. اب یہ صرف ان چیزوں پر اکتفا نہیں کرتا جو میں نے اس کے کیا کیے ہیں، 5 وقت کی نمازیں لازم کی ہیں، وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کا مزاج شاہانہ بن چکا ہے. اب یہ خوب نوافل بھی پڑھتا ہے. لا یزال عبدی یتقرب، اب یہ بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرا بنتا جاتا ہے، میرا بنتا جاتا ہے، اور بنتے بنتے ایسا میرا بن جاتا ہے کہ مجھے خود اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے. اور پھر میرا وہ کیسا بنتا ہے؟ فرمایا جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے بندے کی آنکھ بنتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ. فَكُنْتُ بَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِي، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا تو میرے ذریعے دیکھتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں میرے ذریعے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میرے ذریعے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میرے ذریعے پکڑتا ہے. اللہ اکبر. میں اس کے پیر بن جاتا ہوں میرے ذریعے چلتا ہے. جب بندہ اللہ کی اتنا تعلق والا ہو گیا، ہم شیطان باولے کا چلے گا کچھ؟ وہ تو پہلے اس نے کہا تھا اللہ عبادک منہم، تمہارے مخلص بندوں پر میرا بس. اور خود اللہ نے کیا بولا؟ ان عبادی لیس لک علیہم من، جو میرے ہیں ان پر تیرا بس. ہاں الا من تبعک من الغاوین، ہاں جو سرکش بندے تیری بات مانیں گے تو تیرے ذریعے، تیرے ساتھ ان کے ذریعے بھی جہنم کو بھر دوں گا. تو خلاصہ کیا ہے؟ ہم سب زندگیاں گزار رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میری زندگی آزاد گزر رہی ہے محتاط. اگر خدا نخواستہ آزاد زندگی گزر رہی ہے تو فوراً پہلی فرصت میں بندہ اللہ سے عہد کرے کہ آج کے بعد میں نے آزاد زندگی گزارنی چھوڑ دی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے بھی، یا اللہ میں نے تو ارادہ کر دیا لیکن محض میرے چاہنے سے تو ہوگا نہیں جب تک آپ میری مدد نہیں کریں گے. اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے. اور وہ کلمہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا خلاصہ کیا ہے مفہوم کا؟ کہ یا اللہ تیری مدد کے بغیر میں آپ کا کوئی حکم بجا لا نہیں پاؤں گا، اور یا اللہ تیری مدد کے بغیر میں کسی گناہ سے بچ نہیں پاؤں گا. گویا کہ بندہ ہمت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو پیش کرتا ہے. اور اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو، اپنی بے کسی کو، اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے پیش کرے، ہمت کرے. لیکن دنیا ہے ایسی جگہ جہاں بندے کو بہرحال خطرات ہیں، اور آج کل خطرات والا زیادہ ماحول ہے. تو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ ہو، مثلا ماربل ہے راستے میں، اوپر سے بارش آ گئی تو ماربل ویسی چکنا ہوتا ہے. جب بارش آ گئی اب کیا ہوتا ہے؟ پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو عام خشک موسم کی حالت میں تو تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور زیادہ احتیاط. لیکن جب بارش گر گئی ہو تو ہر بندہ کیا چلتا ہے؟ بڑی احتیاط کے ساتھ، کہیں پھسل نہ جاؤں. لیکن کوشش کے باوجود اچانک پھسل گیا، گر گیا، کیچڑ لگ گیا، اب کیا کرے گا؟ پڑا رہے گا؟ ہمت کرے گا، کھڑا ہوگا، وہ جو گندگی لگ گئی اس کو دور کرے گا اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گا. چلتے چلتے پھر گر گیا، پھر اسی طرح آج کل کا جو ماحول ہے اس میں پھسلنے کے بہت خطرات ہیں. اور زیادہ تر آج کل سبھی، لیکن جوانوں کے لیے زیادہ خطرات ہوتے ہیں، آنکھ کے راستے سے پھسلتے ہیں. اور جب آنکھ کے راستے سے پھسل گیا تو پھر ہر اعتبار سے پھسلنے کے خطرات شروع ہو گئے.
اس لیے اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا. شیطان نے تو کیا کہا تھا؟ دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. اللہ نے حکم دیا نیچے نگاہ رکھو. آگے دیکھو گے تو ادھر بھی شیطان، پیچھے دیکھو گے تو ادھر بھی، دائیں دیکھو تو ادھر بھی، بائیں دیکھو گے تو. اب دو ہی جہتیں بچ گئی، ایک اوپر والی. ہاں اوپر دیکھو گے تو چل پاؤ گے. تو اس نے اللہ نے کیا کہا؟ نیچے دیکھ کر چلو. اب تو شیطان کا بابا آ گیا. کون؟ یہ جو موبائل ہے نا بدبخت. شیطان نے نیچے سے ہتھیار ڈال دیے تھے اور موبائل نیچے سے بھی آ گیا. موبائل کو عام طور پہ آدمی نیچے ہی رکھتا ہے. بعض مرتبہ لوگ اسے باتیں بھی کرتا ہے، پڑھا بھی رہا ہے اور نیچے موبائل بھی دیکھ رہا ہے. شیطان کو اب بہت کم کرنا پڑتا ہے. اس نے اپنا چیلا کس کو بنا رکھا ہے؟ اور ہم اس موبائل کو اپنے جیب میں، اپنے بیگ میں اور ساتھ لیے پھرتے ہیں. چلو کسی کو مجبوری ہو تو ہو. میں نے بھی اپنے دوست کا کیا تھا نا واقعہ بیان. کیا کہا تھا کہ ماشاءاللہ ان کو اتنی فکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل کا کیا رہتا ہے وہ، ارے وہ رکھتے ہیں نا کوڈ، ہاں پاسورڈ، کہا میں نے اپنے ملازم کو کہہ رکھا ہے اور کہا مجھے نہیں بتانا. آپ کو آگے سمجھ میں؟ اپنے ملازم کو بتایا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو مجھ کو کھول کر دے دیا کرو. واٹس ایپ پر سب کبھی ہوتا ہے، تجارت کے کام سے ہوتا ہے. اور جو میں نے اپنا کام کر دیا وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے نا شاید. اب دوبارہ کھولنا پڑے گا تو کس کو دینا پڑے گا؟ اور وہ کیا اگر مجھے معلوم ہو گیا نفس پر کوئی بھروسہ، کہہ رہے ہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا. اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بد گمان ہے، اچھا گمان کبھی نہیں رکھنا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بہت مثالیں دی اور ان کے اندر بڑے سبق. نفس کی مثال دی ہے. ایک گاؤں والا گیا، اس نے ایک سانپ کو دیکھا، وہ ٹھٹرا ہوا صبح کے وقت، حرکت ہی نہیں کا. اس نے اٹھا کر بوریے میں ڈال دیا اور جب بستی میں آ گیا تو اپنے آپ کو سپیرا مشہور کر. سپیرا جانتے ہو؟ وہ جو سانپ کو دکھلانے والے ہوتے ہیں نا، یہ سپیرا پپیرا تھا نہیں، وہ ٹھٹرا ہوا سانپ تھا. اب جب گھر پہنچا بستی میں تو سپیرا بند کر اس کو نیچے ڈالا. اب لوگ جمع ہو گئے. اتنے میں حضرت آفتاب تشریف لائے. اب آفتاب کی جو سانپ کو گرمی لگ گئی اور اس نے یوں جو کیا تو سب سے پہلے کون بھاگا؟ سپیرا. فرماتے یہ حال ہے نفس کا. کبھی جماعت چلے میں گیا، کبھی مجلس میں گیا اور اچھے ماحول میں رہا، اس کو لگا اب تو میرا یہ سانپ نفس والا مر گیا. وہ مرتا پرتا نہیں، وہ ماحول کی وجہ سے ذرا دبا ہوا ہے، بھروسہ کچھ نہیں. اگر تم ادھر والے ماحول میں گئے اور اس کو ذرا سی گرمی لگ گئی پھر وہ مرا ہوا نہیں بلکہ پورا بیدار مل جائے گا. اس نے ہمیشہ ماحول، اچھے ماحول کی فکر کرنی چاہیے. گندا اور برا ماحول تلاش کرنے کی ضرورت، گھر سے نکلے ہر جگہ برا ماحول ہے، لیکن اچھے ماحول کو خاص کر آج کل کے زمانے میں تلاش کرنا پڑتا ہے. اس لیے اچھے ماحول میں رہے، جماعت میں بھی جائے. دیکھو جماعت کا ماحول اللہ کے گھر کا ماحول ہے. جو بندہ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہے گا، میں کبھی کہا کرتا ہوں کسی اچھے دیندار گھر میں آپ کا آنا جانا رہے، خالی رہے گا بندہ؟ نہیں. اس گھر کی دینداری کے اثرات آ گئے. اور کسی کے بے دین کے گھر میں آنا جانا رہا تو بے دینی کے اثرات. تو جب انسان کے گھر کے اثرات آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے کتنے اثرات ہوں گے. اس لیے اللہ نے اپنے گھر کی حاضری ہمارے لیے اللہ کا کتنا عظیم کرم ہے. یہاں وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی منسٹر اور ہو، آپ کو اس کے گھر، اب تو اپنے گھر آنے نہیں جائے گا، نہیں آفس میں آنا اور 10 منٹ دے دیے اور 1 ہفتے کے بعد اور پھر
ہر کسی کو تو آج مجھے تنہائی میں موقع دیا اور آدھا گھنٹہ دے دیا، اور یہاں پوری کائنات کے خالق و مالک کہتے ہیں بھائی جب چاہو آؤ، اور 5 وقت بلاوا ہو رہا ہے، خود بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ایک اور وقت ایسا آ جاتا اللہ خود تشریف لاتے ہیں آسمانی دنیا پر، اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، ارے ہے کوئی مانگنے والا اس کو دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ۔ کب ہوتا ہے؟ رات کا جب آخری، دیکھو اب جس کو نماز پڑھنے کی عادت ہے 4:30 تو اٹھتے ہی ہو گئے نا، جو جماعت پڑھتے ہیں 5 بجے تو عام طور نماز ہوتی ہے، کہیں 5 منٹ آگے پیچھے، تو 4:30 اٹھنا ہے۔ اب تہجد گزار بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس اب 4:30 کی عادت بناؤ۔ 15-20 دن کے بعد آپ کے لیے خود کو تہجد پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ رات بڑھتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اوپر سے بھی بڑھ رہی، نیچے سے بھی بڑھ رہی۔ ابھی عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی تھی؟ 10 بجے، 5 منٹ کم، 10 اور اب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ آج شاید 9:25 پر ہے۔ اور فجر کی اذان ہوتی تھی کب؟ 3:30 بجے، اور اب کتنے بجے؟ 4:10 پر۔ 35 منٹ ادھر سے بڑھ گئے، 20-25 منٹ، اور ابھی ماشاءاللہ بہت بڑھے گی۔ اس سے سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ تو ارادہ کرنا ہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الارم بھی رکھے، والدین کو کہہ کر بھی رکھے، کوئی گھر میں اٹھنے والا اس کو کہہ کر رکھے، اگر خدا نخواستہ کبھی آنکھ کھلی 5:15 بجے، ارے اب تو جماعت گئی، اب شیطان پٹی پڑھاتا ہے، ارے جماعت گئی اب تو سو، کہہ رہے نہیں جماعت ہی تو گئی لیکن قضا، جماعت چھوٹنا بھی گناہ ہے لیکن قضا ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمائے اتنا بڑا نقصان ہے کہ وقت پر نماز نہ پڑھنا، کأنما وتر اہلو و مالو، گویا کہ اس کے اہل گھر والے بھی گئے اور مال دولت بھی تباہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محتاج زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کسی بھی شعبے میں ہم نے جو آزاد زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے، محتاط اور متقین والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان کامل کے ساتھ اور ایمان کامل کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ تھوڑی دیر ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ہائے میرے رب استغفر لا حول ولا قوة إلا بالله ہمارے لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ہائے میرے رب معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک اللہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدع یا معید یا محی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعالی یا بر یا تواب یا منعم یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا رب یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا معطی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار یا اللہ ہم سب کو یا اللہ محتاج زندگی گزارنے کی توفیق دے محتاج زندگی گزارنے کی توفیق دے محتاج زندگی گزارنے کی توفیق دے یا اللہ ہماری آنکھوں کو یا اللہ وہ دیکھنے سے بچا لیجئے جس کے دیکھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہماری زبانوں کو وہ بولنے سے بچائیے یا اللہ جس بولنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں وہ سننے سے ہمارے کانوں کو بچائیے جس سننے سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ان کاموں سے ہمارے ہاتھ پیروں کو بچائیے اور ادھر جانے سے بچائیے جدھر جانے سے اب اللہ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ایسے تعلقات سے ہماری حفاظت کیجئے جو تعلقات آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوں اللہ ہم آپ کی ناراضگی اور آپ کے ناراض کرنے والے تمام کاموں سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ آپ کے بندے
آپ ہی کے بنائے ہوئے بڑے قیمتی بندے ہیں اللہ ان بندوں کو ضائع ہونے سے بچا، ان بندوں کو ضائع ہونے سے بچا، ان جوانیوں کو ضائع ہونے سے بچا، ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، گندے ناپاک تعلقات سے بچا، گندے ناپاک تعلقات سے بچا، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے بچا، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے بچا۔ اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں جس طرح ہم کو زندگیاں گزارنی تھی، جوانیاں گزارنی تھی، میرے ربا ہم بہت قصوروار ہیں، بہت قصوروار ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ آج آپ پر بھروسہ کر کے اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، ہر ظاہری باطنی گناہ سے توبہ، اللہ خاص کر آنکھ کے گناہ سے توبہ، آنکھ کے گناہ سے توبہ، زبان کے گناہ سے توبہ، کان کے گناہ سے توبہ، ہاتھ پیر کے گناہ سے توبہ، دل و دماغ کے گناہ سے توبہ، شرمگاہ کے گناہ سے توبہ، گندے اور ناپاک تعلقات کے گناہوں سے توبہ، گندے اور ناپاک تعلقات کے گناہوں سے توبہ، گندے اور ناپاک تعلقات کے گناہوں سے توبہ، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے توبہ، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے توبہ۔ اللہ آج آپ پر بھروسہ کر کے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ پوری زندگی نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان کے انشاءاللہ روزے رکھیں گے، مال ہوا زکوٰۃ دیں گے، گنجائش ہوئی حج کریں گے، روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں گے، یا اللہ ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اللہ آسان کر دیجئے۔ اللہ آپ کی یہ بندے جن کو آپ نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ یہ صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، یہ صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، یہ صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، اللہ یہ ساری صلاحیتیں یا اللہ آپ کے بندوں کو آپ کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوں، اور یہ پورا مجمع ہمیشہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، آپ کے دین کے ساتھ جڑا رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے، قرآن مقدس کے ساتھ جڑا رہے، صحابہ اور اہل بیت سے جڑا رہے، آپ کے چاہنے والوں اور چہیتوں سے جڑا رہے۔ میرے اللہ آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹا، ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سے بیمار بندے، چھوٹے چھوٹے بچے سنگین امراض میں مبتلا ہیں، اور بہت سارے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا کروا، بے روزگاروں کا حلالی طیب عزت عافیت والا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کا اولاد صالح عطا فرما، اصحاب اولاد کے اولاد کو نیک و صالح دونوں جہاں میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اس مجمع میں یا اللہ اکثر ان جوانوں کی یا اللہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، یا اللہ ان سب کے لیے بہترین جوڑوں کے انتظامات فرما، بہترین جوڑوں کے انتظامات فرما، بہترین جوڑوں کے انتظامات فرما، اور تب تک ان سارے جوانوں کو یا اللہ اپنی جوانی کی مکمل حفاظت کی توفیق، ہم سب کو بھی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر شر و فتن سے ہماری پوری امت اور یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ ان سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔